بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین اور سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نور فشاں پروگرام میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہماری اس نشست کا موضوع ہے عہد شباب کا اسلامی نصاب۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ موضوع یقیناً نہایت اہم موضوعات میں سے ہے، چونکہ انسان کی زندگی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور پوری زندگی میں شباب سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اس کے بارے میں احکام ازدی کو جاننا اور شباب کے اسلامی مصرف کو پہچاننا یہ نہایت ضروری ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس پیغام کی روشنی میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں چونکہ ہر چیز کا ذکر موجود ہے، آج کے موضوع کی مناسبت سے میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف
اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تجھے کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اس رب نے قوت کے بعد تمہیں کمزوری دی اور بڑھاپا دیا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے جن صفات سے اپنا تعارف اپنے بندوں کو کروایا ہے، ان صفات میں سے یہاں رب ذوالجلال نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح تمہیں پیدا کر کے زندگی کے مختلف مراحل سے گزارنے والا ہے. اللہ الذی، اس اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہو تو اپنی زندگی کے مختلف مراحل کو پہچانو، یہیں سے تمہیں رب کا پتہ چلے گا. اللہ الذی، اللہ وہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ضعف سے. اس ضعف سے مراد جو پہلے بیان کیا گیا، جس کو ہم اردو میں ضعف کہتے ہیں، اس سے مراد ہے مائع مہین، وہ ایک بوند پانی کی اور ایک قطرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے رب نے اس کمزور سی چیز سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور کمزور حالت تمہیں دی اور اس کے بعد قوت دی. یہ عربی زبان کا قانون ہے کہ جب نکرہ کو نکرہ کر کے لوٹایا جائے تو وہ دونوں آپس میں جدا جدا ہوتے. تو لفظ ضعف دو بار ذکر ہوا. پہلے فرمایا خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، تو پہلے ضعف سے مراد ہے پانی کا ایک بے مقدار قطرہ، اور دوسرے ضعف سے مراد ہے بچپن، کہ اللہ نے تمہیں ایک کمزور چیز سے، معمولی سی چیز سے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد کچھ وقت تک رب نے تجھے کمزور سا رکھا. اس کے بعد اللہ نے تمہیں قوت دی. قوت سے مراد ہے شباب، جوانی، کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے تمہاری طاقتوں کو، صلاحیتوں کو عروج دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر خالق کائنات جل جلالہ نے تمہیں پھر کمزوری دی اور بڑھاپا دیا. یعنی جوانی کا وقت جب گزر گیا، اس کے بعد انسانی قوتیں کمزور ہونے لگیں اور پھر وہ بوڑھا ہو گیا. تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ کیسے بنانا ہے اور کیسے ان کو باقی رکھنا ہے. لہذا اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ اول میں بھی بندے کو کمزوری کی حالت میں رکھتا ہے اور آخر میں بھی کمزور کر دیتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اصل قدرتوں والی ذات اللہ کی ذات ہے اور قوتوں والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے انسانی مراحل کو جو بیان کیا، کچھ وقت تک یہ حالت جنین کہلاتا ہے جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے. جنین کے بعد جب ولادت ہو جاتی ہے تو بلوغ تک، اس کو طفل بھی کہا جاتا ہے، صبی بھی کہا جاتا ہے، غلام کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اور بالغ ہونے سے لے کر ایک قول کے مطابق 35 سال تک اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال تک شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اور 40 کے بعد پھر سن کہول شروع ہو جاتی ہے اور وہ 50 سال تک ہے، اور اس کے بعد پھر شیخوخت ہے، بڑھاپا ہے، جو یعنی زیادہ جس میں کمزوری آتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے
ان تمام مراحل میں سے انسانی زندگی کا ایک حصہ جو ہے اس کو قوت کے ساتھ تعبیر کیا، اور یہ ہم جس کو شباب کہہ رہے ہیں، جوانی اور شباب، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک نادانی ہے، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے پورا جنون کا، یعنی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ جس طرح پاگل کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میرا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، ایسے ہی جوانی بھی اس کی مستی ہوتی ہے۔ بہت کم بندے ہیں کہ جن کو جوانی میں اپنے نفع و نقصان کا پتہ ہوتا ہے، حقیقی نفع و نقصان کا، ورنہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنی قیمتی جوانی کو نہایت ادنا کاموں کے اندر وہ خراب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشباب شعلۃ من الجنون، کہ جوانی جنون کا ایک شعلہ ہے، جس طرح شعلہ جلاتا ہے تو یہ بھی جلاتی ہے، یعنی انسانی کردار کو جلا کے راکھ کر دینے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ انسان بچپن میں اتنا نہیں لٹتا اور بڑھاپے میں اتنا نہیں لٹتا جتنا جوانی میں لٹتا ہے، یعنی اس کا جتنا نقصان عمل کے لحاظ سے، فکر و نظر کے لحاظ سے جوانی کے زمانے میں جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے ہوتا ہے، اتنا اور کسی زمانے میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے قیمتی ٹائم بھی یہی ہے اور سب سے خطرناک ٹائم بھی یہی ہے۔ جوانی کو جو شخص سنبھال لیتا ہے تو اس نے گویا کہ پوری زندگی کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص اپنی جوانی کو بے لگام کرتا ہے تو اس نے پوری زندگی گویا کہ خراب کر دی ہے۔ یہ شباب ہر ایک کی تمنا ہے، بچہ شباب کی تمنا کرتا ہے اور شباب میں اس کو بڑھاپا پسند نہیں ہے۔ شباب کے پانے کے لیے اس وقت آرزو ہے کہ جب شباب آ سکتا ہے، مگر اس کے گزر جانے کے بعد بھی بندہ شباب کو ترستا ہے، مگر کبھی بھی شباب لوٹ کے اس کے پاس نہیں آتا۔ یہ ایک خواب ہے اور ایک خیال ہے، آتا ہے شباب اور چلا جاتا ہے، اور جوانی آتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ڈھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی یادوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک پل بھر اور ایک لمحہ اور ایک بڑی تیز رفتاری سے گزر جانے والی چیز، جس کو انسان پھر حسرت کی یاداشتوں میں محفوظ رکھتا ہے، سوائے اس انسان کے کہ جس نے اپنی جوانی کو تقوی کے سانچے میں ڈال لیا ہو اور اس نے جوانی میں وہ کام کیے ہوں کہ قبر میں جاتے وقت بھی اس کو لمحہ لمحہ یاد آئے تو رب کا شکر ادا کرے کہ میں نے جوانی کو محفوظ کیا تھا اور میری جوانی اچھے کاموں میں گزر گئی تھی۔ اور اس شخص کو وقت وصال افسوس نہیں ہوگا، جوانی یاد وہ بھی کرے گا، لیکن جس نے جوانی کی قدر نہیں کی اور اس قیمتی حصے کو اس نے بے قدری کے انداز میں گزارا ہے، یقیناً وہ افسوس کرتا ہے۔ اور پھر اتنی تلخ یادیں ہیں اور اتنی کڑوی یادیں اس کو آتی ہیں، اور ہر شخص ہی جو اس سٹیج سے گزر کے آگے چلا گیا ہے، آج اس کو یہ پتہ چلتا ہے جب وہ بڑھاپے تک پہنچا تو شاہ حسین کہتے ہیں کتھے گیا تیرا سونا روپا، کتھے گئی تیری حسن جوانی، کتھے گئے تیرے نال دہانی، کتھے گئے تیرے ترکی تازی، او ویک تیری جنج کھلوتی۔ یہ سارا انداز اس کو سارا گزرا ہوا زمانہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور خیال سمجھتا ہے اور خواب سمجھتا ہے، لیکن اگر یہ لمحات اس کے سجدوں میں گزرے ہیں، قیام میں گزرے ہیں، رکوع میں گزرے ہیں، صوم و صلات میں گزرے ہیں، تہجد و جہاد میں گزرے ہیں، تبلیغ و واعظ میں گزرے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین متین کے احکام اور اجرا میں گزرے ہیں، تو یقیناً اسے یہ جب لمحے یاد آئیں گے تو ساتھ وہ نکھتوں کا منظر بھی یاد آئے گا اور اس کو سکون ملے گا کہ اللہ نے مجھے ایک قیمتی ٹائم عطا کیا تھا اور میں نے اس کو اس کے حقیقی مصرف میں خرچ کر کے دکھایا۔ محتشم صاحب حضرات،
اس میں کوئی شک نہیں کہ جوانی انسانی وقت میں سے سب سے قیمتی وقت ہے، اور جو اللہ کو قیمتی چیز دیتا ہے اس کو اجر بھی اسی لحاظ سے ملتا ہے۔ جتنا دو گے اتنا لوگے۔ بڑھاپے میں بھی نیکی نیکی ہے، مگر اس نیکی میں وہ لطف نہیں جو جوانی کی نیکی کے اندر لطف ہے۔ جوانی میں اصل یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر بدی کی طاقت جوش مار رہی ہے، اور ابھی عقل جوان نہیں ہوئی۔ عقل عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں عروج آتا ہے، اور حیوانیت جو بندے کے اندر ہے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ گھٹتی جاتی ہے۔ تو شباب میں اس میں حیوانیت جو بندے کے اندر ہے وہ پورے جوبن پر ہے، اور ابھی عقل کی بہار آنے والی ہے۔ جوں جوں بڑھے گا عقل مکمل ہوتی جائے گی، کامل ہوتی جائے گی۔ تو جس بندے نے ابھرتی جوانی کو لگام دے لی اور اس کو تقوی کا پابند کر دیا اور عقل کے دائرے میں اس کو رکھا، تو اس شخص نے اپنی جوانی کے قیمتی پن کا فائدہ اٹھا لیا ہے، اور اس واسطے اس کی نیکی پر اجر زیادہ ملتا ہے کہ یہاں پر نیکی کو روکنے والی پاور تھی، اس کے باوجود اس نے اس پاور کو مؤثر نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو مغلوب کیا ہے۔ وہ پاور کیا تھی؟ حیوانیت۔ اور جو نیکی کا تقاضا کرنے والی پاور ہے وہ ہے عقل۔ جو نیکی کا تقاضا کرتی ہے وہ پاور کمزور ہے، اور جو نیکی کو روکتی ہے وہ پاور طاقتور ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے کمزور عقل کو پاورفل حیوانیت پر غلبہ دیا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی نیکی کو زیادہ ریٹ لگا دیا، زیادہ بھاؤ بنا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو مالک نے یہ کہا کہ تم یہاں سے اٹھ کے وہاں تک نہیں جا سکتے، اور وہ اٹھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اب مالک کو اس کے کام کے اندر جو اس نے اطاعت کی ہے اتنا سرور نہیں آئے گا جتنا سرور اس مزدور کے بارے میں اور اس اپنے خادم کے بارے میں اس کو آئے گا کہ جس کی ٹانگیں سلامت ہے، جا بھی سکتا ہے، اٹھ بھی سکتا ہے، اور بڑا پھرتیلا ہے۔ مگر جب مالک نے کہا کہ تو یہاں سے نہیں اٹھ سکتا، تو اس نے مالک کا کہنا مانا ہے اور آخر دم تک وہاں بیٹھا رہا ہے۔ جس کے اندر طاقت تھی جو مجبور بھی کرتی تھی کہ اتنی دیر کیسے بیٹھے رہو گے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ تو دونوں کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے اطاعت تو اگرچہ پائی گئی، جس میں جانے کی صلاحیت تھوڑی تھی، جانے میں چلنے پھرنے میں تنگی بھی محسوس کرتا تھا، وہ بھی نہیں گیا، اور جو جانے کی طاقت رکھتا ہے اور جس میں جذبہ بھی ہے جانے کا وہ بھی نہیں گیا۔ دونوں نہ جانے میں برابر ہیں، مگر جتنا مالک اس پہ خوش ہوگا کہ جو جا سکتا تھا اور پھر بھی نہیں گیا، اتنا اس کے بیٹھنے پہ خوش نہیں ہوگا کہ جس میں کچھ نہ جانے کی صلاحیت تھی اور کچھ اس نے مالک کا حکم بھی مان لیا ہے۔ ایسی صورتحال ایک جوان کی بندگی میں اور ایک بوڑھے کی بندگی میں ہے۔ جوان کے اندر بدی کی طاقت جوش مارتی ہے، اس کے اندر شہوت شعلے مار رہی ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اس کو کسی بھی برے کام میں وہ لگا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اس جوانی کے انداز کو ایک بہت اچھے انداز میں بسر کیا، پابندیاں لگا دی، اپنے آپ کو پابند کیا۔ دوسری طرف ایک بوڑھا ہے، اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بدی کرنے کی یا شیطان کے ساتھ سنگت کرنے کی جتنا جوان کے اندر ہے۔ نہ رات کو اس کو ڈاکے مار سکتا ہے، نہ یہ رات کے اٹھ کے اور کہیں بدکاریوں کی طرف جا سکتا ہے۔ اب ایک جوان کے اندر ایسی ساری طاقتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود جس وقت اس نے اپنی جوانی کو کنٹرول کر لیا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے نیک عمل پر اس کو زیادہ ثواب عطا فرمانے والا۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چند مثالیں ذہن میں رکھیے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ تجھے ایک ایسی سواری دیتا ہے کہ جو اپنی عمر گزار چکی ہے اور بڑا پرانا ماڈل ہے اس کا، اب وہ بھی سواری ہے، اور دوسرا لیٹسٹ ماڈل ہے وہ بھی سواری ہے۔ اب سواری ہونے میں دونوں برابر ہیں، مگر جس نے لیٹسٹ ماڈل والی دی ہے اس کو اور سمجھا جائے گا، اور جس نے عمر گزار کے وہ پرانی سی سواری دی ہے اس کو اور سمجھا جائے گا۔ اب یہی صورتحال بندے نے اپنے آپ کی سواری اللہ کے حکم کے لیے پیش کر دی ہے، جس کا شباب ہے اس نے وہ دی ہے
کہ جو بالکل لیٹسٹ ماڈل والی ہے اور اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. دوسری طرف وہ ہے کہ جس نے پہلی زندگی پتہ نہیں کن راہوں میں گزاری ہے اور اب آ کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں خدا کے لیے اس کو وقف کر دیتا ہوں. فائدہ اس کا بھی ہے اور قبول وہ بھی ہو جائے گی. مگر جس نے بھرپور انداز کے اندر اپنی طرف سے ایک تحفہ پیش کیا ہے، رب ذوالجلال اس کو اسی کی چاہت کے مطابق اس کی اجرت عطا فرمانے والا ہے. اب اس میں کتنی وضاحت ہے. ایک زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، اس زمین کے اندر زرخیزی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کی زرخیزی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے قیمتی فصل کاشت کر دے، اور ہو سکتا ہے اس میں وہی لیلی پاپڑا ہو اور اس میں کوئی قیمتی بیج نہ بویا جائے. اب اس کی زرخیزی اپنی جگہ ہے. اگر اس میں گندم کاشت کی گئی تو اتنا خوبصورت فصل اگا اور دنیا حیران رہ گئی. اتنا سرسبز و شاداب اور اتنے بڑے قد کی گندم اور اتنا بڑا بڑا اس کا خوشہ اور اتنے بڑے موٹے موٹے دانے، اور دوسری طرف اسی طرح کی زرخیز زمین ہے مگر اس نے کاشت کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اس میں یا تو لیلی پاپڑا ہے یا کوئی ادنا سی فصل ہے. اب برابر کی صلاحیت کے لحاظ سے زمین میں کوئی فرق نہیں، زمینیں دونوں ایک طرح کی ہیں، مگر کاشت کے لحاظ سے فرق موجود ہے. یہی انداز ہے ایک فاسق جوان کا اور ایک متقی اور پرہیزگار جوان کا. جوانی میں زرخیزی ہے، جوانی میں قوت ہے. جیسے وہ زمین زرخیز جو ہے اس کا کام جو ہے فصل کو پوری طرح پروان چڑھانا ہے اور اس کو ایک جوبن دینا ہے. آگے جس طرح کا بیج ہوگا وہ اسی کو ہی وہ زمین جوبن عطا کرے گی. لہذا ایک انسان جو کہ متقی اور پرہیزگار ہے اس نے اپنی جوانی میں تقوی کا بیج بو دیا ہے، طہارت کا بیج بو دیا ہے، تقدس کا بیج بویا ہے، نماز اور روزے کا بیج ہے، اس میں اصلاح کا بیج ہے. لہذا جوانی والی پاور جب ملی تو فصل اگا. لوگ حیران رہ گئے. بوڑھا 10 سال میں بھی اس سٹیج پہ نہ پہنچ سکا جس میں 2 سال میں جوان پہنچ گیا. اس واسطے کہ اس نے اپنی زرخیز زمین کو اس کام کے لیے استعمال کیا ہے کہ اس میں بیج اچھا ڈالا ہے. یہی جوان اگر اس جوان اپنی زرخیز زمین کے اندر یہ تقوی نہیں رکھتا، فسق و فجور ہے، شراب ہے، اس کے اندر بدکاری ہے، اس کے اندر ڈاکے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر اس جوانی میں تو پاور ہے اور بیج جیسا ہوگا ویسا بیج اگے گا، ویسا اس کے اندر فوراً ایک انقلاب آ جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی. لہذا فاسق و فاجر کو پہچاننے کے لیے اور اس کے ساتھ جو ایک متقی اور پرہیزگار کا فرق ہے اس کو جاننے کے لیے اس زمین کی زرخیزی کو سامنے رکھتے ہوئے بیج کا جو اختلاف ہے اس کو پیش نظر رکھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ایک جوان بدماش کیسے ہوتا ہے اور ایک جوان اللہ کا ولی کیسے بن جاتا ہے. زمین زرخیز ہے، اس کے اندر ایک پاور ہے اور اس میں صلاحیت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں جو موضوع ہم نے رکھا ہے کہ زرخیز زمین میں اچھا بیج کاشت کیا جائے، اس کے اندر اچھے بیج بوئے جائے، اس کے اندر اچھا بیج جو ہے وہ ڈالا جائے تاکہ پورے زمانے کو ایک بہار ملے، ایک انقلاب آ جائے اور پورے زمانے کو کھانے کے لیے اس سے روحانی پھل ملے اور پورے زمانے کے لیے وہاں سے خوشبو پیدا ہو جائے. اور اگر یہ زمینیں جو شباب کی آج ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لیے مناسب بندوبست نہ ہوا، ان کو گندا پانی لگتا رہا، ان کو پلیت پانی سے سیراب کیا جاتا رہا، تو پھر کبھی بھی ان سے اچھے فصل کی امید نہیں کی جا سکتی. ایک مومن پرہیزگار اور متقی جس وقت وہ اپنی دل کی زمین کو پہچان جاتا ہے اور اس میں اچھا بیج ڈالتا ہے اور اچھا پانی اس کو دیتا ہے، یہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری وقت پیری گرج ظالم نشوت پرہیزگار. جس وقت اپنے شباب کی اس زمین کو جوش انسان محفوظ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ہاں فرشتوں جیسا مقام عطا فرما دیتا ہے. اصل میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جس وقت شکم مادر میں تھا آنکھوں کی جگہ تھی مگر آنکھیں دیکھنے کے لائق بھی نہ تھیں، اگر کوئی کھولتا پھر بھی کھول نہ سکتی. پہلے تو جگہ جو ہے وہی بند تھی، پھر جگہ کھلی آنکھ اندر بن گئی. جب پیدا ہوا تو آنکھ بند تھی، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آنکھ کھلی مگر پھر بند ہو گئی. پھر وقت تھا کچھ کھولتا تھا کچھ بند کر لیتا تھا. اس کے بعد وقت آ گیا کہ آنکھیں کھولی ہیں تو پھر کافی دیر کھلی رکھی ہیں لیکن جن کو دیکھتا ہے ان کو پہچانتا نہیں.
उनको जानता नहीं, इम्तियाज नहीं। इब्तिदा में उसको यह भी पता नहीं कि यह मेरी मां है या कोई और औरत है। आंखें खोली है मगर इम्तियाज नहीं है। और फिर खोलते खोलते यहां तक वक्त आया कि उसको और कुछ भी ना पता हो, यह पता चल गया कि यह मेरी मां है और यह कोई और खातून नहीं है। उसको अपनी अम्मी के बारे में एक पूरी तरह तारुफ हो गया। अब यह क्या हुआ, बतदरीज उसके अंदर एक तब्दीली आई। तो जिस तरह एक जहर की आंख है, ऐसे ही एक बातिन की भी आंख है। जिस तरह जहर वाली आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली है, ऐसी बातिन वाली आंख भी आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। जहर की आंख पहले खुल जाती है, बातिन की आंख बालिग होने के साथ खुलती है। जब इंसान शबाब को पहुंचता है उस वक्त उसकी आंख पूरी खुल जाती है। अब उससे पहले जिस तरह जहरी आंख खुली थी और वो बच्चा अपनी मां को जब पहचान नहीं रहा था तो मां को बच्चे से नफरत नहीं थी। क्यों? उसको उम्मीद थी अगरचे आज तो इसको मेरा पता नहीं है, कल इसको मेरा पता चल जाएगा, कल जरूर मुझे पहचानेगा, शरारत पैदा हो जाएगी। जब थोड़ा देखता था आंखें बंद कर देता था। मां चाहती थी मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, बच्चा मुतवज्जे नहीं होता था। मां को रगबत थी, प्यार था। क्यों? वो चाहती है, जानती है कि वक्त आने वाला है, ये फिर मुझे मीठी निगाहों से देखेगा, मुझे पहचानेगा कि मेरा इस पर एहसान क्या है। उस वक्त इसको पता चल जाएगा मोहसिन कौन है और गैर मोहसिन कौन है। ये था मां के सामने एक मंजर। मां उससे प्यार करती रही बिला तमसील और बिला तशबीह। दूसरी तरफ एक रूहानी आंख है, वो बातिन की आंख है, बालिग होने से पहले खुलती थी, बंद हो जाती थी। वो देखता था और फिर बंद कर लेता था। पहचानने के काबिल हो चुका था, अभी पहचान नहीं आ रही थी तो रब्बे जुल जलाल उसको देख रहा था। फरमाया ये मेरी तरफ देखता तो है मगर अभी तक इसको पता नहीं कि मोहसिन कौन है और गैर मोहसिन कौन है। जैसे वो मां बेजार नहीं थी बच्चे से, क्योंकि उसको उम्मीद है कि ये अभी देखेगा तो इसको पता चलेगा कि मुझे दूध पिलाने वाली कौन है, इसको मोहसिन का मोहसिना का पता चल जाएगा। ऐसी बालिग होने से पहले रब्बे जुल जलाल अपने बंदे से नाराज नहीं था, बेजार नहीं था, मुकल्लफ नहीं बनाया था। उसको पता है कि अभी पूरी आंखें इसकी नहीं खुली, आंखें खुलेंगी तो जरूर जानेगा। और जब आंखें खुली तो शबाब आ गया और शबाब के बाद हिसाब शुरू हो गया और बंदा मुकल्लफ हो गया। उसके बाद भी जो रब को नहीं देखता, उसके दरबार में नहीं जाता, उसका कहना नहीं मानता, उसकी बात नहीं सुनता, उसकी अहकाम की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, तो अब खतरा है कि अल्लाह बेजार हो जाए, अल्लाह उससे अपनी रहमतों को रोक ले, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू उससे अपने फजल को पीछे हटा ले। लिहाजा शबाब इसलिए हसास मोड़ है कि यहां से आके रब्बे जुल जलाल बंदे को इम्तिहान में डालता है। जो पहला मरहला था वो तो यूं ही था जैसे वो बच्चा कभी आंखें खोलता था, कभी बंद कर लेता था और अम्मी उससे नाराज नहीं थी कि इसको वक्त आएगा तो पता चलेगा। अब ये शबाब रूहानी आंख खोलने का वक्त आ गया है। लिहाजा इसके बाद भी जो बंदा रब की तरफ मुतवज्जे नहीं होता तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू उससे अपनी रहमतों को पीछे रोक लेता है। यही वजह है बालिग होने से जब गुनाह करता था, बालिग होने से पहले अगर तो दिल पर धब्बा नहीं लगता था, दिल सुथरा रहा, अगरचे उससे गलती हो गई दिल पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर बालिग होने के बाद अगर उसने किया तो दिल पे स्याह दाग लग गया। अब पता चला अल्लाह की रहमत पीछे हट गई है और उसने कहा है कि अब भी अगर इसको पता नहीं चलता तो फिर स्याही जाए इसके दिल की तरफ। लेकिन रब फिर भी करोड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। उसने फिर तौबा का इसके लिए दरवाजा खोल दिया, फरमाया तुम अश्क बहाओ, ये स्याही अश्कों से दूर हो जाएगी। अब यहां से इस गुफ्तगू से यह तमहीद हमारे सामने आ गई कि शबाब की अहमियत क्या है, हसास मोड़ है और यहां से इम्तिहान शुरू होता है और यहां से फिर आगे जिंदगी के सारे आमाल का एक बेसमेंट यहां से बन रही है और मदार यही है। इससे जिस वक्त इंसान आगे निकलता है तो फिर उसको यह देखना चाहिए कि शबाब के अमल की वैल्यू जो मैंने इजमालन बयान की कि जरखेजी इसमें बड़ी है, जरखेजी की वजह भी बयान कर दी कि एक मुखालिफ कुव्वत है वो पावरफुल है और जो मुआफिक है वो कमजोर है। इसके बावजूद बंदा अमल करता है तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू उसको उजरत देता है और कितनी देता है कि जिसका आम बंदा तसव्वुर करना चाहे तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुर्बान जाए हम नबी अलैहिस्सलाम के दरबार रहमत पे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात की वजाहत करते हुए आपने तफसील से इरशाद फरमाया है जामिउल अहादीस
اور طبرانی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایما ناشن نشا علی عبادت اللہ، وہ بندہ جو بالغ ہوئی عبادت میں ہوا ہے، یعنی ادھر سے بلوغ آ رہا تھا، یہ صوفی پہلے بنا ہوا تھا، بچپن سے ہی پرہیزگاری تھی اور بچپن سے ہی اللہ کے دربار کے ساتھ لگاؤ تھا، ساتھ بالغ ہوتا گیا اور بندگی جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھی. اسی حالت میں وہ پروان چڑھا، وہ شیطان کے ہتھے نہیں چڑھا، وہ شیطان کی بیٹھک میں نہیں بیٹھا، اس نے شیطان کے ساتھ دوستی نہیں کی، وہ شیطان کا ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بنا. ابھی امتحان شروع ہونا تھا کہ وہ پہلے کمر بستہ تھا کہ کب بلوغت کی گھڑی آئے، میرا عمل جب اللہ کے دربار میں خصوصی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو میں تیار ہو کے بیٹھا ہوں. جس وقت یہ انسان اس حالت میں تھا تو کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یموتا، یہاں سے لے کر بالغ ہونے کی سرحد سے لے کر مرنے تک اس کی عبادت برقرار رہی ہے. اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ آت اللہ اجرا 99 صدیقہ، رب ذوالجلال اس کو 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صدیق اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑا مرتبہ ہے. 99 صدیق ایک بندے کی شخصیت میں اکٹھے ہو جائیں گے. کون؟ وہ پرہیزگار جوان اور نوجوان اور نوخیز صوفی جس نے اپنی جوانی کو سینموں کی طرف نہیں جانے دیا، جس نے اپنی جوانی کو شکلوں کی طرف اور گندی باتوں کی طرف نہیں جانے دیا، جس نے اپنی جوانی کو لگام دی ہے اور جوانی کو اس نے آراستہ سنت کے زیور سے کیا ہے اور تقوی کا اس نے لباس اس کو پہنایا ہے اور جوانی کو اس سٹارٹ ہونے سے پہلے سے لے کر اس نے اللہ کے دربار کے اندر مقبول تاج پہنا کے پیش کر دیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ اس انسان کو 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ جس وقت شباب اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کا جہاں انتظار ہے وہاں اس کے بارے میں منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو شباب آ جائے اور ہماری تیاری نہ ہو. نسل نو کے لیے پیغام ہے کہ پہلے منتظر ہو کہ شباب آ رہا ہے اور اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تیاری نہ ہو اور جوانی کا ایک دن گزر جائے یا 2 دن گزر جائیں یا 1 مہینہ گزر جائے یا 1 سال گزر جائے. پہلے سے وہ اپنی پوری منصوبہ بندی کر کے رکھے. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہماری توجہ دلائی تھی جب ارشاد فرمایا تھا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. یعنی ابھی وہ آئی نہیں ہے، ان کے آنے سے پہلے جو تمہارے پاس آ چکی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اور پھر نہ کہنا کہ جب وہ وقت گزر جائے کہ کاش اب وہ وقت دوبارہ آتا تو میں یہ کام کر لیتا. اس میں میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپا آ جائے اور پھر کہو کاش کہ جوانی ہوتی، 1000 رکعت نوافل پڑھتا، روزانہ 5 پارے منزل پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا اور نماز پنجگانہ بھی باجماعت پڑھتا اور روزہ بھی رکھتا اور جہاد بھی کرتا. تو پھر یہ صرف خواب ہوگا، خیال ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی کام یہ کر نہیں سکے گا. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ وقت جو ہے بڑھاپے والا وہ تو دوڑتا آ رہا ہے، اس نے تمہاری طرف منہ کیا ہوا ہے، تم آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، اس نے تمہیں فوکس کیا ہوا ہے. وہ بڑھاپا دوڑ کے تمہاری جوانی کو کھا جانا چاہتا ہے. قبل اس کے کہ وہ بڑھاپا آئے تم اپنی جوانی کو اچھے کام میں لگاؤ، اچھے کام میں اس کو مصروف کر دو، اچھے کام میں اس کو لگاؤ. اور یہ ایک قانون ہے شریعت کے اندر کہ بندہ جب وقت پر اچھا کام کرتا ہے بعد میں معذور بھی ہو جائے رب ذوالجلال پہلے وقت والے سارے عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے. کیونکہ یہ موجود ہے حدیث شریف میں کہ اگر ایک شخص بیماری سے پہلے نماز مسجد میں جا کے پڑھتا تھا اور پھر بیمار ہو گیا مسجد میں نہیں جا سکتا تو اسے جماعت کی نماز کا ثواب گھر میں ملے گا. جو بیماری سے پہلے کی اس کے معمولات تھے وہ سارے کے سارے اس کو بیماری کے اندر بھی عطا کر دیے جائیں گے. اس واسطے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بڑھاپا جوان ہو اور میرے بڑھاپے میں جوانی والی میری نیکیاں ہوں اور میرا بڑھاپا جوانوں والا ہو تو یہ شریعت نے اس کو گر بتایا ہے کہ اپنی جوانی کو اسلامی جوانی بنا دو، اللہ تمہارے بڑھاپوں میں جوانوں والے نیک کام تمہیں عطا فرما دے گا. اس واسطے غنیمت جاننا ہے جوانی اور شباب کو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جس طرح دیکھو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے محبوب علیہ السلام نے تقریر کی اور فرمایا قبل اس کے
کہ رمضان گزر جائے اور عید آ جائے اور پھر تم افسوس کرتے رہو کاش کہ مجھے پہلے پتا چلتا تو میں رمضان میں بڑے نیک کام کرتا. پھر سال کا انتظار کرنا پڑے گا اور پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی یا نہیں. فرمایا ایسے ہی بڑھاپا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. جوانی جب تمہیں میسر آ گئی ہے تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کا منٹ منٹ قیمتی جانو. اس وقت قیمتی سمجھ کے جس وقت تم اس کو اللہ کے لیے صرف کر دو گے اللہ اس پہ منفرد اجر عطا فرما دے گا. اس میں حکمت اور فلسفہ یہ بھی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. انسان جو کچھ اسلام کو دیتا ہے اسی کے عوض اس کو ملتا ہے. اب ایک شخص جو ہے ساری زندگی وہ اللہ کے دربار کا سرکش رہا اور 60 سال کے بعد طائب ہو گیا, اگرچہ پھر بھی فضیلت والا ہے کہ اس کو توبہ کا دروازہ کھلا ملا اور اس نے کر لی ہے, مگر اس کی نیکی جو ہے اس وقت کی نیکی جب 60 سال کا ہو چکا ہے یہ وہ حیثیت نہیں رکھے گی جو جوان کی نیکی کی حیثیت ہوگی. کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کرو تو اس حالت میں کرو انت صحیح شہیح, جب تندرست بھی ہو اور تمہیں امید بھی ہے کہ ابھی میں زندہ رہوں گا. اس وقت کا صدقہ اس سے بہتر ہے کہ جب جان حلق میں آ چکی ہو اور پھر کہو یہ میرا پلاٹ فلاں مدرسہ کو دے دو اور میری فلاں چیز فلاں کو دے دو. اب ثواب تھوڑا ہو جائے گا. کیوں؟ ابتلا ختم ہو گیا, آزمائش تھوڑی رہ گئی. بندہ سمجھ رہا ہے ٹانگیں قبر میں ہیں, یہ میرے کس کام ہے, میں اس کو کسی دین کے لیے شعبے کے لیے وقف کر دوں. اللہ فرماتا ہے اور محبوب علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں پتا تو تب چلتا تھا ابھرتی جوانی ہوتی پیسہ پاس ہوتا اور اس کو پتا ہے کہ ابھی میں نے 40 سال 50 سال اللہ کے فضل سے امید ہے کہ زندہ رہوں گا, ابھی میں شباب میں ہوں. اس وقت جو شخص اپنا پیسہ دیتا ہے یہ اس سے کہیں افضل ہے کہ جو مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا تو اپنا پیسہ دے رہا تھا, کیونکہ اب صورتحال بدل گئی ہے, حیثیات بدل گئی ہیں. ایسے ہی جو مرتے وقت دے جاتا ہے یہ بعد میں جو اس کے بیٹے دیتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت اچھا ہے, اس واسطے کہ پھر بھی اب خود یہ کام کر رہا ہے. ایسے ہی فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. ایک شخص وہ ہے اسلام نے روکا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو ماتم نہ کرو, اللہ سے شکوے نہ کرو اور بین نہ کرو. اس نے پہلے دن ہی صبر کر لیا اور اس پر وہ قائم ہو گیا. وہ عورت ہے یا مرد ہے اس نے رب ذوالجلال سے شکوے نہیں کیے, بڑا قریبی تھا جو فوت ہوا, اس نے بین اور ماتم کا سلسلہ نہیں کیا. اب رب ذوالجلال نے اس کو تو نیکی دی ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے پہلے 10 دن تو رو رو کے صبر نہیں کیا اور پھر کیا ہوا, پھر رونے کی صلاحیت ہی نہ رہی, پھر رونے کی طاقت نہ رہی اور پھر کہتا میں صبر کر رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام فرماتا ہے صبر یہ نہیں ہے, الصبر عند الصدمۃ الاولی. جب سخت تکلیف ہو اس وقت صبر کے ویلیو ہوتی ہے, اس وقت صبر کے اجر ملتے ہیں. تو ایسے ہی ہر جو پہلو ہے شریعت کا اس میں ہمارے سامنے اس حیثیت کو رکھا گیا کہ جب شیطانیت بندے کو اکسا رہی ہو اور اس کا خون جوش مار رہا ہو اور شعلے مار رہا ہو, اس وقت جو اپنی جوانی کو نکیل ڈال کر مصلے پہ کھڑے کر کے اللہ کے دربار میں سجدے کروائے, تو اس بندے نے جو حق ادا کیا ہے اتنا اس نے حق ادا نہیں کیا جو 60 سالہ اپنی زندگی کو لے کے اللہ کے دربار میں آ گیا ہے. رب فرماتا ہے جب پوری طرح بدی کی قوتیں تیرے ساتھ تیار تھی اور وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتی تھی, اس وقت جو تو نے میرے اسلام کو ٹائم دیا ہے اس پر جو اجر ملے گا وہ بعد میں کبھی بھی نہیں مل سکے گا. ایسے ہی جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان دین میں داخل ہو رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. جو ان میں جاہلیت کے اندر چودھری تھے وہ اسلام میں بھی چودھری ہے. جو جاہلیت کے لیڈر تھے اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو انہوں نے اپنی لیڈری اسلام کو دی ہے, یعنی اپنی لیڈروں والی صلاحیتیں اسلام کو دی ہیں. ایک نارمل سا بندہ کلمہ پڑھتا ہے جس کا اثر و رسوخ صرف محلے تک ہے اور دوسرا پورے شہر پہ حاوی ہے, اب اس کی صلاحیت جو اسلام کے لیے آئی ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے. ایک شخص عام کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اور انداز ہے, اور اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں تو عرش تک دھوم مچ جاتی ہے. حالانکہ کلمہ تو دونوں کا ایک ہے, اتنا فرق کیوں ہے؟ فرق اس واسطے ہے کہ ایک کی صلاحیت نارمل سی ہے, وہاں اسلام کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا وہاں مل رہا ہے جہاں ایک لیڈر نے اسلام قبول کر لیا. تو
تو اس کے اثرات دور دور تک پھیل جائیں گے. لہذا ہر وہ لمحہ کہ جس کے اندر بندہ اپنی طرف سے قیمتی چیز اسلام کو پیش کرتا ہے، اسلام بھی اس کو قیمتی اجر عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے شباب کی جو نیکیاں ہیں اور شباب کے جو حوالے ہیں ان کی ایک اپنی لذت ہے. اب اس کو اپنے بدن پر منطبق کر لیجئے. ایک شخص آج جوان ہے اور آج کہتے ہیں ابھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا جب تو پھر جا کے نیکی کر لوں گا، پھر میں روزے بھی رکھوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا. یا بالخصوص کہتا ہے ابھی تو بالکل جوان ہوں، ابھی میں داڑھی نہیں رکھتا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا. تو اس پوری تشریح کی روشنی میں ایک شخص جس نے 60 سال کی عمر میں جا کے داڑھی رکھی، اس کی داڑھی کے مقابلے میں اس نوجوان کی داڑھی اللہ کے دربار میں کتنی مقبول ہے کہ جس نے ابھرتی جوانی کو داڑھی کے سائے میں پروان چڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تصوف کے لبادے میں ہے اور اخلاق حسنہ کا زیور پہن کے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس عمل کو اپنی طرف سے خصوصی فضل عطا فرمایا ہے. ایسے ہی شباب کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں شباب اور دربار رب الارباب یہ ایک مستقل اس کا ایک شعبہ ہے کہ ایک جوان جس وقت اپنی جوانی پرہیزگاری میں گزار رہا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ کے قرب میں وہ کیسی جگہ پاتا ہے، کیونکہ اس نے مشکل میں کام کیا اور مشکل سے اپنی حیوانیت کو اس نے کنٹرول کیا تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو کتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث شریف ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو خالق کائنات جل جلالہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن رب کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. یہ حدیث پہلے کورس میں آ چکی ہے تفصیل سے، آج صرف اختصار سے اس موضوع کا جو حصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. یعنی وہ حشر کا دن جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا اور بڑے بڑے نواب اس وقت پگھل رہے ہوں گے، لیکن 7 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال اس دن بھی اللہ کی طرف سے فرشتے پروٹوکول عطا کریں گے اور وہ خالق کائنات کے دربار میں خصوصی سیٹوں کے مستحق بن جائیں گے. نور کی کرسی پر نور کا چہرہ لے کر وہ بیٹھ جائیں گے. ان میں سے کون ہے؟ ان 7 میں سے ایک انسان ایسا ہے جس کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان کہ جس نے جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کو خالق کائنات حشر کے دن اپنے دربار میں نور کے ممبر پہ بٹھا دے گا. اب اس نے مشکل کام کیا، جوانی اسلام کے نصاب کے مطابق گزاری اور عہد شباب کو مربوط رکھا، تو اس کے لیے رب ذوالجلال نے بھی اجر رکھا ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ گرے پڑے ہوں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس جوان کو کہ جس نے اپنی جوانی شیطان کے ساتھ نہیں گزاری، رحمان کے حکم کے ساتھ گزاری ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے دربار میں بلند مقام عطا فرمانے والا ہے. ایسے ہی دہلوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. خالق کائنات جل جلالہ خود فرماتا ہے اور کس کو؟ جوان کو متوجہ کر کے ایک اسلامی نوجوان کو رب ذوالجلال خطاب کر رہا، اس سے بات کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے، ایھا الشاب الشاب المؤمن بقدری، فرمایا وہ جوان کہ جس کا میری تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے، الراضی بکتابی، اور میرے لکھے ہوئے پر راضی ہے، شکوے نہیں کرتا کہ اللہ نے فلاں کو اتنا دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میری تقدیر مانتا ہے اور میری کتاب پر راضی ہے، جو میں نے لکھ دیا اس سے شکایت نہیں کرتا، اور القانی برزقی، جو میں رزق دیتا ہوں اس پہ قناعت کرتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں مار کے حرام کھانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ قناعت کرتا ہے، کانے ہے میرے رزق کے اوپر قناعت کرتا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا التارک لشہوتہ من اجلی، میری وجہ سے اپنی ساری خواہشات کو دیش نکالا دینے والا، صرف میری رضا کے لیے وہ اپنی آنکھ بھی پاک رکھتا ہے، اپنے کان بھی پاک رکھتا ہے، اپنی زبان بھی پاک رکھتا ہے، اپنی جلوت کو بھی پاک رکھتا ہے، اپنی خلوت کو بھی پاک رکھتا ہے. اس نے جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے، اس کا کردار جو ہے وہ عفیف ہے، یعنی وہ مرد ہے یا عورت وہ پاک دامن ہے، ان کو کسی طرح بھی ان کے کردار پر کوئی آلودگی نہیں ہے،
کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ یہ صفات اس کی بیان کر کے، 4 صفتیں کہ تو میری تقدیر مانتا ہے، میرے لکھے ہوئے پر راضی ہے، میرے رزق پر تو قناعت کرنے والا ہے، اور تو میری وجہ سے برائیوں کو چھوڑنے والا ہے۔ یہ 4 صفتیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے انت اندی کبعض ملائکتی، تو میرے ہاں فرشتوں جیسا ہے، تیرا مقام میرے دربار میں فرشتوں جیسا ہے، تو فرشتوں جیسا بن گیا ہے۔ اب ایک انسان خاکی انسان ہے لیکن فرشتہ بن چکا ہے، اس نے اپنی شہوت کے جانور کو کنٹرول کیا ہے۔ وہ مرد یا عورت جنہوں نے اپنے شباب کے اندر اسلامی پرہیزگاری جو ہے اور تقوی جو ہے اس کو اپنے لیے زیور بنا لیا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو عام کسی جگہ کے لیے نہیں، خاص مقامات کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی وساطت سے یعنی یہ کلام اپنا اللہ نے ہمارے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ محسوس کرے وہ نوجوان کہ جس نے پرہیزگاری میں اپنی زندگی گزاری ہے کہ میں اس سے بول رہا ہوں اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں اور میں رب ہو کے اس سے کہہ رہا ہوں کہ اے انسان، اگرچہ تو آدم زاد ہے، تو خاکی ہے، مگر تو نیکی کر کر کے میرے ہاں فرشتوں جیسا بن چکا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا جو نصاب ہمیں دیا ہے اس کو بطور خاص اختصار سے بیان کرتے ہوئے یہ بات اپنے محبوب علیہ السلام کی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کنز الامال میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک تقریر جوانوں سے کی، اور اس میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا اے مسلمانوں اور سامعین، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں، تو سارا خطبہ ہی جوانوں کے لیے تھا۔ فرمایا یا معشر الشباب، اے مدینہ شریف کے جوانوں اور میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تم جوان ہو، تم میں سے جو بندہ شادی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اس سے مراد شادی کرنے والے دن کے نہیں، بعد کے بھی جو اخراجات پورے کر سکتا ہے، فرمایا فلیتزوج، اسے جلدی شادی کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا انہ اغض للبصر، شادی کرو گے تو آنکھیں جھک جائیں گی، کہ احسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ تم میں سے جس کے پاس پیسے ہیں اور جس کے پاس رقم ہے، اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، وہ شادی کرے، اور جس کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں، ومن لم یستطع، جو یہ استطاعت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، فرمایا وہ روزہ رکھے۔ شادی کا خرچہ ہے تو شادی کرے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو 2 حلقوں میں بند کر دیا، یا جوان دولت مند ہے یا غریب ہے، اگر دولت مند ہے تو شادی کرے، اور اگر دولت مند نہیں ہے تو پھر فرمایا روزہ رکھے۔ تیسری کوئی قسم فرمایا ہمارے جوان کی نہیں ہے کہ جو نہ استطاعت کے باوجود شادی کرے اور نہ ہی وہ روزہ رکھے، فرمایا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا، اس کی جوانی خراب ہو جائے گی، اور اس کی جوانی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم، جو بندہ طاقت رکھتا ہے یعنی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے شادی کے خرچے کی، وہ یہ کرے، اور دوسرا روزہ رکھے۔ روزے کے ساتھ یہ فرما دیا کہ جو روزہ رکھے گا فإن له وجاء، لغوی معنی وجاء کا ہوتا ہے اختصاء یعنی خسی ہو جانا، فرمایا روزہ اس کے لیے گناہوں کے آگے ڈھال بن جائے گا، اس کے کردار کو پاک رکھنے کے لیے وجا کا کام دے گا، یہ علاج بن جائے گا، تو اس کی جوانی محفوظ ہو جائے گی، اس کی جوانی بے لگام نہیں ہوگی۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا دیا وہ نسخہ ہے، یہ ہمارے اس نصاب کا ایک حصہ ہے۔ اور اس میں جس وقت ایسی صورتحال ہے، کوئی بندہ طلب علم میں ہے اور یہ بھی مراحل علمی وہ سمجھتا ہے کہ شادی سے رکاوٹ آ جائے گی، تو پھر روزوں پر کار بند ہو جائے، روزے کا دامن نہ چھوڑے اور اپنے آپ کو اس انداز میں رکھے کہ کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صورتحال بیان کی، اور بالخصوص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایک عالم دین جو پڑھ رہا ہے اور دین کا علم جو طلب کر رہا ہے، طلب علم کے لیے جو نکلا ہے، اسے شادی پر علم کا حصول مقدم کرنا چاہیے، اور اسے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ادھورا رہ جائے اور پھر اس کے لیے ایسے مواقع نہ ہو۔ یہ ان کا موقف ہے شادی کے لحاظ سے، تو اس میں اب ضروری ہو جائے گا کہ وہ بندہ روزے رکھتا رہے تاکہ کہیں کسی شہوت کے ہاتھوں وہ لٹ نہ جائے اور اس کا کردار ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ دوسرے نمبر پر، اور یہ میں نے اس لیے بھی کہہ دیا کہ کوئی نوجوان ایسے نہ ہو کہ جن کے والدین بیچارے
भूखे हों और ये उनको आज शादी पे मजबूर करना शुरू कर दे कि हमारी शादी करो, हमें हदीस शरीफ से हुक्म मिल रहा है, तो हदीस में दूसरा हुक्म भी मौजूद है और उसके लिहाज से भी अपना किरदार जो है उसको सही करना चाहिए। और साथ ही मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का हिकमत बड़ा फरमान किस कदर अजीम है। फरमाया अय्युमा शाबिन तज़व्वजा फी हदासति सिन्निही अज्जा शैतानहु। फरमाया जिस बंदे ने अपने जवानी के आगाज में शादी कर ली उसके शैतान की चीख निकल गई। अज्जा शैतानहु, उसका शैतान रो पड़ा। क्यों शैतान रोया? कहने लगा या वैलती आसिमा मिन्नी दीनहु, इसने तो अपना दीन मुझसे बचा लिया है, इसने अपना दीन मुझसे बचा लिया है। अब अव्वल उम्र की बुलूगत के बाद की शादी, यानी अगर उसमें असबाब उसके पास मुयस्सर है तो ये कितना उसके अंदर बेहतरी का एक सबब मौजूद है। यानी वैसे जो गुमराह हो तो वो 10 शादियों के बाद भी गुमराह होते रहेंगे, लेकिन जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत बालिगा है उसने ये वाज़ेह कर दिया है। फरमाया यकीनन इसको तुम तजुर्बा से भी देखते हो और मुआशरे में भी ये सूरत हाल हजार बिगाड़ के बावजूद ये हकीकत तयशुदा है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ऐसी उम्र के अंदर जब वो जल्द शादी कर लेगा शैतान रोएगा कि इस बंदे ने अपना दीन मुझसे महफूज कर लिया है। यहां पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमारे लिए शबाब का निसाब बयान किया गया तो उसकी मुख्तलिफ लज्जतें हैं, मुख्तलिफ चाहते हैं। इमाम मोहम्मद बिन हसन तूसी रात को मुताला करते थे और मुताला करते करते जब रात 2 बजे का टाइम हो जाता तो अपने आप से बातें करते हुए कहते थे ऐन अबनाउल मुलूक मिन हाज़िही लज्जा, जितनी लज्जत अब मुझे आई है इतनी बादशाहों के शहजादों को कहां आएगी। यानी सरे शाम मुताला शुरू किया था, अहम मसला हल कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते रात गुजर गई और आखिरी हिस्सा आ गया और उनका मुताला जारी है। लोग महवे ख्वाब हैं और वो महवे किताब हैं। कोई कुरान और सुन्नत से नगीना तलाश कर लिया, कोई नुक्ता ढूंढ लिया, कोई मसला हल कर दिया, तो इतना उनका दिमाग और सेहत और बाग बाग हो गए तबीयत के लिहाज से और कहने लगे वो सिनेमा घरों में पड़े हुए और शराब में धुत बादशाहों के बेटे, उनको इस लज्जत का कैसे पता चल सकता है जो लज्जत मुझे रब्बे जुल जलाल ने अता फरमाई है। यह जवानी का अंदाज था जब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी उम्र 20 साल है और कायनात के बहुत बड़े शहजादे हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, इतना बड़ा खानदान किसका होगा, अपनी जवानी को लेकर निकलते हैं किन राहों में। फरमाया मुझे अगर पता चल जाता था कि फलां शख्स को मेरे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस आती है तो मैं सफर करके वहां पहुंच जाता था और वहां जाके मैं दरवाजे पे दस्तक देता था कि इब्ने अब्बास आ गया है, आओ वो हदीस मुझे सुना दो। कहते मैं जाके दरवाजे पे बैठ जाता था। वो उस्ताद, वो सहाबी जिनको हदीस आती होती थी, मैं उनको अपने आने की इत्तला नहीं भेजता था कि कहीं मेरी वजह से उनको कोई जल्दी ना करनी पड़े और मेरे कोई एहतमाम ना करना पड़े। कहते मैं दरवाजे पे चादर बिछाता था, बैठा रहता था, अगर 2-3 घंटे तक कोई बाहर नहीं आता था तो मैं लेट जाता था, हवाएं चलती थी, मेरा चेहरा रेत से भर जाता था और मैं फिर भी खानदान नबूवत का फर्द होते हुए क़यामत तक के जवानों को यह पैगाम दे रहा था कि इब्ने अब्बास जैसी खूबसूरत जवानी हो तो वो भी तलबे इल्म के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। कहते हैं मैं वहां पर लेटा रहता था, बैठा रहता था और इतने में जब अचानक वो अंदर से उस्ताद निकलते थे हैरान हो जाते थे और कहते थे या इब्न अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जाअ बिका हल्ला अरसलता इलैया, ए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई आप कैसे तशरीफ लाए हो, आप हुक्म फरमाते तो मैं हाजिर खिदमत होता। यानी जो सहाबी जिनसे पढ़ना चाहते हैं अब उनको बड़ी नदामत है कि इब्ने अब्बास मेरे घर पे आके डेरा लगाए हुए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मुझे वो कहा करते थे कि आपने हुक्म देना था, हमने घर आके आपको पढ़ाना था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क़यामत तक के लिए असातिज़ा का अदब और इल्म की शान और तालिब इल्म की जो हैसियत है उसको वाज़ेह करते हुए ये फरमाया ला अना अहक्कु अन आतिया का, ये मेरा हक बनता है कि मैं आके पढ़ूं। इस वास्ते अगरचे मैं खानदान नबूवत का फर्द हूं मगर हदीस तुम्हारे सीने में है और तुम्हारा काम नहीं कि तुम मुझे आके घर में पढ़ाओ, ये मेरा काम है कि मैं आके पढ़ूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नौखेज उमर, मुबारक दाढ़ी रेत से भरी हुई है, दोपहर का वक्त है, एक मुहद्दिस की आस्ताने पर और दहलीज पर बैठे हदीस का इंतजार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाक जवानी को पिघलाने का एक शोबा ये भी है। इसके साथ ही
जिस वक्त हम देखते हैं हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि इमाम शाफी इल्म पढ़ने में लज्जत क्या है और कैसे पढ़ते रहे हो तुम, अपनी जवानी के दिन तो बयान करो और किस अंदाज में तुमने इसके लिए कोशिश की है। क्योंकि इमाम शाफी कहा करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं कोई सबक लिखने के लिए कागज खरीद लूं, मैं हड्डियों पे सबक लिखा करता था। कई हदीसें मैंने चाबी पर लिखी है। इतनी इतनी किल्लत थी और फिर पढ़ के इमाम बने ये लोग जिनके लिए सहूलतें नहीं थी। अब किस अंदाज में वो कहते हैं, कहने लगे मुझसे अगर पूछते हो तो मैं तो ये अपने सारे आज़ा की बोली बोल के बताता हूं। जब मुझे कानों के जरिए इल्म मिलता था तो मेरा हर उज़व मुझसे तकाजा करता था, ऐ शाफी अल्लाह मुझे भी कान बना दे तो जो लज्जत कानों को मिली है वो मुझे भी हासिल हो जाए। हाथ मेरे मुझसे ये तकाजा करते थे और दुआएं करते थे कि अल्लाह हमें भी कानों जैसी सलाहियत दे दे। फिर किसी ने पूछा जवानी में तुम पढ़ते थे तो हिर्स कितनी थी पढ़ने की, दीन कैसे तुमने पढ़ा और तलब और कशिश कैसी थी। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे तलबुल मरअतिल मुदिल्लति वलदहा लैसा लहा गैरहु। बड़ी हसीन मिसाल दी, फरमाया मैंने इल्म को यूं ढूंढा, मैंने इल्म को यूं ढूंढा जैसे अकलौते बेटे की मां उसको गुम होने पर तलाश करती है। किसी मां का एक ही बेटा हो और वो गुम हो जाए और उसको ढूंढने मां निकलती है, ना जूता पहनती है, ना उसे कोई और कुछ सूझता है, हर तरफ जाती है, हर गली में पूछती है, दुश्मन के घर भी चली जाती है और सबके पास जाती है और कोई सवाल नहीं है, हर एक से पूछती है। तो अपने बेटे की अलामत पूछती है, बेटे की जगह पूछती है, बेटे का कहीं देखना पूछती है। फरमाया जैसे अकलौते बेटे की मां उसके गुम हो जाने पर अपनी तरफ शौक लेके, तड़प लेके और चाहत लेके निकलती है, ऐसे ही मैंने अपनी जवानी को इल्मे दीन की तलब में यूं पिघलाया है। और फिर बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो जवानों को जवानियों का गुर सिखाया गया उसका अंदाज बड़ा खूबसूरत है। इख्तिसार से सिर्फ एक दो मिसालें अर्ज कर देता हूं। जब जंग बदर का मौका था तो अल इसाबा में है और तबकात इब्न साद में है, हजरत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे साद दोनों का आपस में मुकाबला हो गया। किस बात पर कि हजरत खैसमा कहते थे साद तुम घर रहो, अब दोनों हम जंग पे चले जाएंगे तो पीछे घर भी किसी की जरूरत है, तो तुम घर रहो। तो साद कहते थे नहीं मैं घर नहीं रहूंगा। साद और खैसमा, साद बिन खैसमा बाप बेटा, उन दोनों का आपस में इस सिलसिले में तकरार चल रही थी। बेटा बिल्कुल नौखेज था, बाप कहते थे तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम घर रहो, मेरे जिम्मे है जिहाद, मैं जाके करता हूं। जिस वक्त बात काफी आगे चली गई तो फिर ऐसा हुआ कि दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और वहां पर हजरत साद जो है उनको उनके वालिद ने सरकार के सामने समझाया कि तुम घर रहो, मैं जाता हूं, जरूरत मेरी है और फर्ज मुझ पे है, मैं जा रहा हूं। तो उनका जवाब दिया था काला सादुन लौ काना गैरुल जन्नति लआसरतुका बिही, ऐ मेरे अब्बा जी अगर जन्नत के सिवा किसी बात का मामला होता तो फिर तो मैं तुझे तरजीह देता, लेकिन बात जन्नत की है तो मैं, बात शहादत की है तो मैं चाहता हूं तुमसे पहले मेरी शहादत का वक्त आए, तुम्हारी शहादत से पहले मेरी शहादत का वक्त आए। महबूब अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि ये तो बड़ा ही दीवाना है और शहादत और जन्नत का उम्र उठती है और अभी तक कोई जिंदगी का फल भी नहीं खाया और जवानी की कोई लज्जत भी हासिल नहीं की, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फैसला किया ठीक है हम अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं देते, तुम बाप बेटा कुरानदाजी कर लो। अब नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुरानदाजी हो रही है। चश्मे फलक ने इस्लाम के लिए जो जान देने का मंजर था, पहले कभी लोगों को यूं इस्लाम के लिए, दीन के लिए यूं मुखलिस नहीं पाया था। जहां जान देने के लिए कुरानदाजी हो रही है, बाप कहता है मैं देना चाहता हूं, बेटा कहता है मैं देना चाहता हूं। जब कुरानदाजी की गई तो हजरत साद का कुरान निकल आया, बेटे का कुरान निकल आया, बाप की बजाय बेटे का कुरान निकल आया। जिस वक्त अब ये निकले फखारा जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बदर, बदर में पहुंचे। फखर इब्न अब्द वद, वो जो मुशरिकीन का पहलवान था जो 1000 मर्द के मुकाबले समझा जाता था, अमर बिन अब्द वद, जिसको बाद में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कत्ल किया था। तो ये हजरत साद
عمر بن عبد ود کے اوپر جا کے حملہ آور ہو گئے اور لڑتے لڑتے راہ حق میں شہید ہو گئے. یہ نوجوانی تھی اور اس کو نبوت کے زیر سایہ پروان چڑھایا گیا تھا. اور اس کا انداز یہ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب وقت شہادت کا ہے اور شہادت کی باری ہے تو شہادت کی باری میں ابا جی کو نہیں دوں گا, میں خود یہ باری حاصل کرنے والا ہوں. اور چشم فلک نے دیکھا کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا قرآن اندازی کے وقت اس کا پاس بھی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن اندازی میں تو بڑا شوق ہو اور تلواریں لگے تو سب کچھ بھول جائے, نہیں, ان کا خون بہتا ہوا بھی اعلان کر رہا تھا, اے عصر حاضر گواہ رہنا, چراغ الفت جلایا ہم نے, راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے. اور یہی منظر جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے, علی صحابہ میں یہ بھی موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ بدر والے دن رأیت اخی عمیر بن ابی وقاص, میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو دیکھا, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. جدھر سرکار ہوتے ہیں ادھر سے وہ ہٹ جاتا ہے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ماں بے کا یا اخی, میرے بھائی وجہ کیا ہے, تم کیوں چھپ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنا تو نہیں چاہیے, نگاہ کرم جس پہ پڑتی ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے, تم کیوں چھپ رہے ہو؟ تو اس جوان کی ابھرتی جوانی کا انداز دیکھیے, وہ کہنے لگے احب الخروج, میں اصل میں بدر جانا چاہتا ہوں, لعل اللہ ان یرزقنی الشہادہ, تاکہ اللہ مجھے شہادت دے, اور چھپتا اس لیے ہوں کہ عمر میری بدر جانے والی نہیں ہے, اگر میرے نبی علیہ السلام دیکھیں گے تو مجھے خطرہ ہے واپس لوٹا دیں گے. تو حضرت سعد نے کہا ایسے تو میں بھی تجھے نہیں لے جاؤں گا, میں تو سرکار کے سامنے پیش کروں گا. فَأُورِدَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو عمیر بن ابی وقاص کو حضرت سعد نے اپنے چھوٹے بھائی کو سرکار کی خدمت پیش کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پیچھے آ گیا ہے اور اب چھپتا پھر رہا تھا, تو کہتا ہے میں نے بھی جہاد کرنا ہے. اب دیکھو کیا تربیت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی, جو کیا انداز دیا ہے, ابھرتی جوانی اور وہ مسکراتے ہوئے شگوفے, انہیں کس قدر آگ سے ٹکرانے کا شوق ہے, اور وہ ننھے ننھے لوگ ان کو کس قدر چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کے ان کو پاش پاش کرنے کا جذبہ حاصل ہے. جس وقت محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ حاضر ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ردہ فرمایا نہیں, میری طرف سے اجازت نہیں ہے, یہ چھوٹی عمر ہے اس کی, تو ہم اس کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر ہمارے قانون ہیں اور ان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کے کچھ حقوق ہیں, ان کی کچھ تمنائیں ہیں, اور کچھ جنگ کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اور جو جنگ کے اندر مشکل مقامات ہوتے ہیں, کچھ عمر تو ہونی چاہیے بندے کی. یہ عمیر ابھی بالکل چھوٹا ہے, اس واسطے میں اس کو اجازت نہیں دوں گا. تو کیا ہوا, فبکا, حضرت عمیر بن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور کبھی کبھی یہ انداز بھی کام دے ہی جاتا ہے. جب میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ننھا سا صحابی ہے اور رو رہا ہے تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے عمیر جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ. حضرت عمیر بن ابی وقاص کو اجازت مل گئی. حضرت سعد کہتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر چھوٹی تھی, کن تو عاقد حمائل سیفی من صغرہ, ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے میں بار بار جو تلوار لٹکانے والی حمائل ہے وہ میں باندھتا تھا ان کو یہ بھی طریقہ نہیں تھا پورا, وہ عمر کے لحاظ سے میں بار بار تلوار والی جو تلوار لٹکانے والی حمائل ہے میں ان کی باندھتا تھا, ان کی صغر سنی کی وجہ سے. کہنے لگے جس وقت اس انداز میں یہ آگے بڑھے ہیں, خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے دل کی حسرت کو پورا کر دیا ہے, اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اگنے والے ان پھولوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جو جوانی کے گر بتائے ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ جو انسان ان کو دیکھتا ہے ان پر پابند ہو جاتا ہے اور کاربند ہو جاتا ہے. وہ گر بندے کو رب ذوالجلال کے دربار میں ولی کامل کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. آج کا ہمارا یہ موضوع کرنٹ افیئرز کے لحاظ سے نہایت ہی اہم موضوع ہے. آج چونکہ ہمارے جوانوں کے لیے, نسل نو کے لیے ترجیحات بدل چکی ہیں, ہر اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ سے اٹھے, جو برطانیہ سے فیشن آئے, اور جو بھی انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے ہمارے لیے کوئی وہ اپنی شیطانیت کو بنائے, یہ اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. الا ماشاء اللہ
ہمیں کسی کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کے اتنے حسین قائد آگے لگے ہوئے ہوں اور جو سارے رسولوں کے بھی قائد ہوں، وہ ان کے ہوتے ہوئے اور کسی کے پیچھے کیسے لگے گا؟ ہم نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جب تک روح جسم میں موجود رہے گی ہم اس وفا کا نعرہ لگاتے رہیں گے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں اپنی طرف راغب کر سکے، ہمیں چمک دکھا کے اپنی طرف لا سکے. اگر کوئی چمک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک سے بڑی چمک ہو تو پھر ہو سکتا ہے ان کی چمک کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چمک نہیں ہے. لہذا سنت کی پیروی کرتے ہوئے، فیشن کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، اسوہ حسنہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے ہر مرد و زن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پکی محبت کا ثبوت اسی انداز میں دینا چاہیے کہ جو آپ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہے اور بتایا ہے، ہم اول سے لے کر آخر تک اس پہ کاربند رہے. رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ یو ایس اے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے رہے ہیں، یعنی جوانی کے سال گزر جانے کے بعد، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یقیناً خالق کائنات جل جلالہ نے جس ذات کو نبوت ازل سے عطا کر رکھی ہے تو ان کا ہر کردار جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے اونچا ہونا چاہیے. تو جوانی کے انداز میں بھی جو ان کا کردار ہے وہ عام لوگوں سے کروڑوں مرتبہ اونچا ہوتا ہے، لیکن بالآخر بحیثیت عملی نبوت کے کہ جس وقت وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں اس کے لیے مزید ایک اونچے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ وقت ان کا پہلے سوسائٹی میں گزر چکا ہوتا ہے تاکہ دعوت کی بیس بن جائے اور دعوت کا ماحول بن جائے. یہ وجہ ہے کہ وہ بعد میں اعلان کرتے ہیں تاکہ جب کوئی ان سے دلیل پوچھے کہ تمہارے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ہماری 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزری ہے، اس میں اگر ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بول رہے ہیں کہ خدا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں. اس واسطے حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر نبوت تو ازل سے ہی رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے، مگر اس کا اعلان جو ہے اس کے لیے لمٹ ہے اور اس میں حکمت یہ ہے، اور اس کے علاوہ رب ذوالجلال کی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص رمضان میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا اس شخص کو روزے کا مکمل ثواب ملے گا یا نماز تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے پورا ثواب نہیں ملے گا؟ روزہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی اس کی اور تراویح کی آپس میں ایسی اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ جس طرح کے شرط کی اور مشروط کی ہوتی ہے. اس کا مستقل ثواب ہے اور وہ تراویح کے بغیر بھی ملتا ہے، لیکن تراویح چونکہ رمضان کے معمولات میں اس کو بطور خاص ایک عبادت کے شامل کیا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھتا ہے، قیام رمضان کرتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس واسطے وہ ایک مستقل ثواب ہے. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو اس کو محرومی ہوگی اس ثواب کے لحاظ سے، لیکن روزہ اس کا ہو جائے گا. اور روزے کی تکمیل کے جو اعلیٰ شعبات ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ روزہ رکھ رہا ہے جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنا ہی روزے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. اتنا تعلق تراویح کا روزے سے ہے، ورنہ بنفس نفیس جو روزے کا اپنا حیثیت ہے اس کے لحاظ سے اس کے ڈھانچے یا شرائط میں تراویح داخل نہیں ہے. روزہ رکھنے سے اس کو روزے کا ثواب مکمل مل جائے گا. غیر مسلب کے پیچھے نماز پڑھنے اور ان کی تعمیر کردہ مساجد میں نوافل کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ بھی انٹرنیٹ سے سوال آیا ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں ہر شخص جو ہے اس کو اس بات میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے. تو جس کی نماز صحیح نہ ہو اپنی نماز اس کے پیچھے جو ہے ان کی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس واسطے یہ خود انسان ہر بندہ اپنے طور پر بھی اس فتوے کا مفتی ہے. جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ گمراہ ہے، اس کی گمراہیاں اس نے سن رکھی ہے، تو پھر کسی گمراہ کے پیچھے، اور بالخصوص جن کی گمراہی کفر تک پہنچی ہوئی ہو، ان کے پیچھے اپنی نماز جو ہے وہ ہرگز ضائع نہیں کرنی چاہیے. فقہ مالکی کے ماننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ فقہ مالکی کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، لیکن وہ عقیدہ کے لحاظ سے اہل سنت ہے، یعنی فقہ میں وہ مالکی ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، سارے ائمہ
مسلک کے لحاظ سے اہل سنت ہے، اور یہ فقہ کا ان کا آپس میں فروعی اختلاف ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب اپنی عورت یعنی مرید عورت کو آپ کے جاری درس قرآن میں شرکت سے اس لیے روکے کہ یہاں غیر محرم کی آواز اور غیر محرم کے شرکاء کا خطرہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ اگر پیر حضرات ایسی پابندی کروانا شروع کروائیں کہ عورتیں، چونکہ عورتوں کا پیر سے بھی پردہ ہوتا ہے، اور پھر آگے عام جو مرد کی آواز ہے اس سے بھی عورت کا پردہ ہے، یعنی عورت کو آواز عام غیر محرم مرد کی نہیں سننی چاہیے، مگر شریعت مطہرہ نے اس آواز کو مستثنا کیا ہے جو دین متین کے مسائل پر مشتمل ہو، ورنہ کبھی بھی عورت کے لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا کہ امام قرات کرے گا اور عورت کو سنائی دے گی اور غیر محرم کی آواز سننی پڑ جائے گی، اور وہ بھی پھر نماز کے اندر، تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ تو یہ جس سے منع کیا گیا ہے غیر محرم کی آواز سننے سے، وہ ہے کہ جو دین متین کے متعلق نہ ہو، یا وہ ایسی آواز کہ ایک ڈاکٹر کی ہے جو کسی مریضہ کا علاج کرنا چاہتا ہے، وہاں آواز کیا، وہاں تو متصرہ حصہ دیکھنے کا بھی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کو پٹی لگانے کے لیے اگر اور کوئی بھی ذریعہ نہ رہا تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا۔ بہرحال جتنی پابندی کی جائے اس سلسلہ میں وہ اچھی ہے، لیکن درس قرآن کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب کہ پردے کا علیحدہ بندوبست کیا گیا ہے اور پردے کا اہتمام مکمل ہے، اس میں صرف آواز جو ہے اس کے لحاظ سے کوئی قباحت موجود نہیں ہے، جو کہ قرآن و سنت کی تشریح کی آواز ہے وہ سننے کی اجازت فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرنا عبادت ہے، تو یہ ہم نے جس طرح کے پہلے بیان کیا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے اگر بندے کا اسلام کامل ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوگا کہ جو بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے اور اسلام کے لیے کرتا ہے تو وہ دنیا بھی اس کی دین بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ نماز پڑھنے سے نہیں جھڑتے، مگر کوئی رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اس غم کی وجہ سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اب اس میں اس نے کوئی تہجد تو نہیں پڑھی، اس نے ٹوکری اٹھانے کے لیے گیا ہے، لیکن اس لیے گیا ہے کہ ان بیوی بچوں کا خرچہ اسلام نے میرے ذمہ لگایا ہے، لہذا میں نے پورا کرنا ہے، اور میں نے حرام سے ان کو نہیں کھلانا، حلال سے کھلانا ہے۔ اور مزدوری میں وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن مزدوری کرنے جا رہا ہے، تو اس کا وہ مزدوری کرنا دنیا کا کام ہے لیکن وہ دین کا کام بن گیا۔ تو علم تو بالآخر ایک روشنی ہے، لیکن اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہے ڈائریکٹ دین کا علم اور ایک ہے انڈائریکٹ دین کے لیے مفید علم۔ جتنے بھی دنیا کے شعبہ جات ہیں، اگر کوئی شخص ٹیکنالوجی اور دیگر فیلڈز کے اندر پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھتا ہے، اس کو ضروری دین کی سمجھ ہے، وہ پہلے پڑھ چکا ہے، اس سے یہ نہیں کہ بالکل ہی بے خبر ہو، آیات چند بھی نہ آتی ہوں، فرائض کا بھی پتہ نہ ہو، اور دوسری طرف وہ ساری زندگی گزار رہا ہو۔ پہلے ضروری دین کی باتیں پڑھ چکا ہو اور پھر وہ دنیا کے مختلف میدانوں میں پڑھ رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو یقیناً اس کا وہ پڑھنا اللہ کے دربار میں کار ثواب شمار ہوگا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ میں گناہگار بندہ ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، میں مسجد کا خادم ہوں، جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ مجھے حاجی کہتے ہیں، کیا میں لیکن میں حاجی نہیں ہوں، میں نے حج نہیں کیا، تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں حج کر سکوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بار بار زیارت حرمین شریفین اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت جو وفات پا چکی ہے، جس کی عمر تقریباً 80 سال ہے، نماز جنازہ پڑھی گئی، مٹی ڈال کر جب دعا کی گئی تو اس کے علاقے کے مولوی صاحب نے کہا کہ اذان پڑھی جائے، تو یہ کیا اذان پڑھنا جائز ہے؟ تو اذان جو ہے شریعت میں اس کے جو مقامات بیان کیے گئے ہیں، اذان نماز کے علاوہ وہ ہے کہ جب کہیں عذاب کا خدشہ ہو تو اذان پڑھنے سے عذاب ٹل جاتا ہے، اذان پڑھنے سے عذاب اٹھ جاتا ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو چونکہ جس وقت کسی بندے کو زیر خاک کر دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اتنا زہریلا ہے کہ جس وقت اس سے کہا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ قبر سے باہر کھڑے ہو کے اس کو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بارے میں بتاؤ۔ تو اتنا یعنی خطرات ہوتے ہیں اس وقت۔ تو اذان کے بارے میں یہ حکمت موجود ہے کہ جب سنے آواز اذان کی تو بھاگتا ہے شیطان، تو یہ ریلیف ہے قبر والے کے لیے کہ اذان پڑھو تاکہ وہ امتحان پاس کر لے اور یہ شیطان اس کو گمراہ نہ کر سکے۔
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں ایک پوری کتاب لکھی ہے، ایذان الاجر فی الاذان علی القبر، قبر پر اذان پڑھنے کے بارے میں سارے دلائل اس میں اکٹھے کیے ہیں۔ اگر کسی جوان کی زمین انتہائی زرخیز ہو اور وہ اچھا بیج ڈالنا چاہتا ہو مگر اس کے والدین اکلوتا ہونے کی بنا پر جدید دور کے فیشن کے مطابق اس کی جوانی کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ واضح ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے والدین کی اطاعت کا حکم لمیٹڈ دیا ہے کہ جب تک وہ اللہ اور رسول کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر والدین اللہ اور رسول کے نظام سے ٹکرائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام مرتبہ کو یہاں تک اس نے نہیں بڑھا دیا کہ وہ اس کی حدود کو ہی پھلانگنا شروع کر دیں۔ موجودہ زمانے میں یعنی اپنی اولاد کو کامیابی اس میں ہے کہ اس کو سنت کے قریب کیا جائے اور فیشن سے بچا کے خواہ اکلوتا ہو یا کسی کا بالکل آدھا بیٹا ہو، وہ ان کو کامیابی اس میں ہے کہ وہ اس کو دین کے زیادہ قریب کریں، تاکہ دین کے قریب کریں گے تو جس رب نے ان والدین کو عظمت دی ہے کہ بیٹے پر اطاعت ان کی لازم کر دی ہے، یہ بھی تو اپنے رب کی اطاعت کریں اور اپنے بیٹوں کو ایسی باتوں کی طرف مجبور نہ کریں کہ جن کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہوں یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، بلکہ اپنے بیٹوں کو سنت کی پیروی کا حکم دیں۔ خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے بعد اپنی بیویوں کو حق مہر ادا کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو حق مہر معاف کر دیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ اس بارے میں پوچھنا ہے کہ حق مہر وصول کر لینا چاہیے یا کہ معاف کر دینا چاہیے، جبکہ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حق مہر لے لینا چاہیے۔ تو یہ ایک شرعی حق ہے، تو یعنی جو حق ہے اس میں حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انہیں ضرور لینا چاہیے، لیکن یہ اپنا ان کی اختیار ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتی ہیں، اور لینے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں اور چھوڑنے میں بھی قباحت نہیں ہے، یعنی دونوں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں اختیار دیا تو اس بارے میں ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ جس مرضی جو چاہے اس مرضی کے مطابق وہ اپنا معاملہ کر سکتی ہیں۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، اس نے اپنی تمام بہن بھائیوں میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ میری یہ ماں ہی نہیں، تو کیا وہ میری معافی کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے والد کی جائیداد میں سے حق دو، کیا وہ اس جائیداد کو لینے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ نہ تو وہ خود میرے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بچے مجھ سے بولتے ہیں۔ تو یہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یعنی جس وقت اس نے کہا یہ میری ماں ہی نہیں تو اس نے یعنی غلطی کی اور گناہ کیا، لیکن ماں بالآخر ماں ہے، تو اس کے دل میں جو شفقت ہے اور معافی کا جذبہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح کے پیچھے آپ نے اس موضوع میں سن لیا ماں کی شان اور امتحان میں کہ جس وقت ایک شخص کی زبان پہ کلمہ اٹک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا تو اس نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مار کے میری آنکھ نکال دی تھی۔ اب جس نے یہ کہا ہے میری ماں نہیں، اس سے بڑا جرم تھا اس کا کہ جس نے اپنی ماں کو مار کے آنکھ ہی نکال دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو، اس نے کہا ماں نے نہیں کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کو جلاتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو ستایا۔ تو فوراً اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اس کو جلایا جائے، اور میں نے اس کو دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ تو شفقت اس کی ابھر آئی، تو اس واسطے بالآخر ماں کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ یہ جائیداد کا مسئلہ ہے تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نہلا اور عطیہ، وہ جس طرح زندگی میں والدین مستحسن سمجھیں سارے بیٹوں کے حق کے لحاظ سے، جو چھوٹے ہیں ان کی شادیوں کے لحاظ سے، ہمشیرگان کے خرچے کے لحاظ سے مکمل نصاب ایک تیار کر کے اس میں سے جتنا حصہ اس کا بن سکتا ہے اتنا اس کو ضرور دیں، اور اس کو ایسی شکایت کا موقع نہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی والدین کا بغض دل میں رکھے اور اس طرح جہنمی بن جائے۔ یعنی یہ والدین کی خیر خواہی ہوگی اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ اپنی اولاد کا دل اپنے بارے میں کھٹا نہ ہونے دے، ان کو کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں، یہ بہتری ہے ان کے ساتھ۔ باقی جو ترکہ اور ورثہ اس کا حق تب متعلق ہوتا ہے جب والد صاحب فوت ہوں گے تو پھر بعد میں جو بچے گا اس کو ترکہ کہا جا سکتا ہے، اس کو ورثہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگا۔ اس کو پہلے ورثہ کو ورثہ کہہ کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ والد صاحب اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز بطور تحفہ،
اور برابر طور پر، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آئے تھے اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کیا سارے بیٹوں کو اتنا دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، سب کو تو نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا اس سے بھی پھر واپس لے لو، یا تو سب کو دو یا کسی کو بھی نہ دو. اور بالخصوص ورثہ کے احکام جو ہیں وہ بعد از وصال متوجہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم